اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان غدیر کے سلسلے میں یہ دوسری قسط ہے۔ پہلی قسط میں جو میں نے حوالے دیے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تو اس آیت کو ایسے پڑھتے تھے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیٰ مولی المؤمنین وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ لیکن پھر جمع قرآن کمیٹی بنی اور انہوں نے بہت کچھ نکال دیا، اور اس سلسلے میں نے حوالے بھی دیے تھے، اہل سنت دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، وہابی کتب کے حوالے جات بھی میں نے دیے۔ اب یہ دوسری قسط ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ بلغ پہنچانا، ما انزل الیک جو کہ نازل ہوا ہے تیری طرف، آپ کی طرف جو نازل ہوا ہے وہ پہنچا دیں لوگوں تک۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر یہ کام کر کے نہ دکھایا، پہلے تو فرمایا کہ پہنچانا ہے، دوسری دفعہ فرمایا کہ یہ کام کرنا ہے، اگر نہ کیا تو رسالت کا آج تک جتنا بھی آپ نے کام کیا ہے گویا وہ شمار ہی نہیں ہوا ہی نہیں۔ یہ بہت ضروری کام ہے، اتنا ضروری کام۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ تم کو ان کے شر سے بچا لے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، آپ ان کی فکر کیے بغیر اعلان کر دیں، یہ مانے یا نہ مانے ہم دیکھ لیں گے، نپٹ لیں گے ان سے۔ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو منکر ہوں گے آپ کے اس اعلان غدیر کے، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے کافروں کو ہم کبھی بھی ہدایت نہیں دیں گے، یہ ہدایت کی طرف آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اب یہ تو نہیں، سب جانتے ہیں کہ کہلاتے تو مسلمان ہیں، لیکن کوئی اعلان غدیر کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، مختلف قسم کی تعویلات لیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو تو ہم ہدایت نہیں دیں گے۔ دو کام اللہ نے نبی کے ذمے لگائے اور دو وعدے اللہ نے فرما لیے ان کے عوض۔ جو دو کام نبی کے ذمے لگائے ان میں ایک یہ تھا کہ جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کام کر کے بھی دکھانا ہے، جیسے کہا گیا ہے ویسے کر کے دکھانا ہے۔ اور وعدے کیا کیے؟ دو وعدے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں میں موجود جو شر پسند ہیں ان کے شر سے اللہ تعالیٰ تم کو بچا لے گا۔ اور دوسرا وعدہ یہ فرمایا کہ جو منکر ہوں گے، نہیں مانیں گے، کفر کریں گے، انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ اسی لیے تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بہت ساری احادیث اہل سنت کتب میں ایسی ہیں کہ نبی نے فرمایا جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ کبھی بھی جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تو یہ فرمان ہے اللہ تبارک و تعالی کا کہ ہم شر پسندوں سے بھی بچائیں گے اور جو منکر ہوں گے ان کو ہدایت کی رہنمائی بھی نہیں فرمائیں گے، وہ رہیں گے ایسے ہی جہنم میں۔ اب یہ ہے کہ یہ جو یہاں پر اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچا لے گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اصحاب کے شر سے بچا لے گا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا مومنوں کے شر سے بچا لے گا۔ کیوں؟ جو صحیح صحابی ہے، جو صحیح مومن ہے، وہ تو شر پسند ہو سکتا ہی نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نہ صحابی کا ذکر فرمایا نہ ہی مومن کا ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ کے اسی حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ غدیر پہلے خطبہ غدیر کا اعلان کیا، خطبہ غدیر میں تو بہت سارے خطبے دیے ہیں نبی نے، عام طور پر ایک ہی مشہور ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ باقی کے خطبات جو ہیں وہ بھی بیان کروں۔ تو نبی نے وہ خطبہ جو پہلا شروع فرمایا، آپ نے بھی یہی فرمایا، معاشر الناس، اے انسانوں کے گروہ۔ سامنے کون ہیں؟ صحابی ہیں، لیکن اللہ کا رسول کیا فرما رہا ہے؟ معاشر الناس، اے انسانوں کے گروہ۔ اب یہ آپ نے کیوں نہیں فرمایا کہ اے میرے صحابیو، اے مومنوں؟ اس لیے نہیں فرمایا کہ اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں، منافق بھی ہیں، مومن بھی ہیں، تو اس وجہ سے اور ان منافقوں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، صدق اللہ العلی العظیم، وما علینا الا البلاغ۔